اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدر عون لکا فی النوائب کل ہم بن و غم بن سینجلی بعظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بی ولایتی کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ہو دیتی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوگے مجھ کو رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوگے مجھ کو رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب دیتی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی گود میں لو
میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئی بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو ولی اصغر کی نشانی کوئی، جب سے اکبر گئی بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو ولی اصغر کی نشانی کوئی، کرتب شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ درود پاک پڑھے آپ کے لیے، آپ کی حال پر۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اب ہر بادشاہ میں ایک خوبی اور ایک خامی ہوتی ہی ہے، اور ہر جگہ اس کی اچھائی بھی تھی اور برائی بھی تھی۔ اچھائی یہ تھی کہ وہ جگہ جگہ کنویں کھدوائے، راستے بنائے، اپنی قوم کے لیے جو کچھ کیا، اور برائی یہ تھی کہ اس کے دل میں ذرا سی بھی اہل بیت کے لیے محبت نہیں تھی۔ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام ہارون رشید تھا، اور اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ چاندنی رات تھی، اس زبیدہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی رات بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ زبیدہ چاند کو دیکھ کر کہنے لگی، اور وہ ہارون رشید کے پاس آ کے کہ اللہ کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے۔ ہارون رشید نے کہا، نہیں، سب سے خوبصورت مخلوق چاند ہے، دیکھ نہیں رہی ہو کہ وہ کتنا خوبصورت ہے؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، سب سے خوبصورت انسان ہے۔ اور بادشاہ غصے والا تھا، اور غصے میں آ کر کہتا ہے، اگر تم نے مغرب تک مجھے اس کی دلیل نہیں دی کہ انسان سب سے خوبصورت ہے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب یہ بات سب جگہ پھیل گئی کہ ہارون رشید طلاق دے دے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے طلاق کا؟ زبیدہ کا کہنا ہے کہ انسان سب سے خوبصورت، اور بادشاہ کا کہنا ہے کہ چاند سب سے خوبصورت ہے، اور یہ بات اگر زبیدہ نہیں ثابت کی تو اسے طلاق ہو جائے گا۔ اب بڑے سے بڑے مولوی جمع ہو گئے دربار میں، بڑے سے بڑے مولوی موٹی کتاب لے کر آئے اور ڈھونڈنے لگے دلیل، لیکن دلیل ملتی ہی نہیں۔ مغرب کی نماز کے وقت میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا، اور یہ زبیدہ بادشاہ کی سب سے خوبصورت بیوی تھی، اگر دلیل نہیں ملتی تو بادشاہ کا طلاق ہو جائے گا۔ ایک منصور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، بال سارے بکھرے ہوئے، دھول مٹی تھی بدن پر، وہ غصے میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ دیکھتا ہے کہ دربار کے باہر اتنی بھیڑ کیوں؟ لوگوں نے جواب دیا، پورا مسئلہ بتایا، اور وہ منصور نے کہا، اس کا جواب میرے پاس ہے۔ مولوی نے کہا، تو بتاؤ۔ تو منصور نے کہا، لیکن ایک شرط ہے۔ مولوی نے کہا کہ کیا بھائی، کیا شرط ہے؟ اس منصور نے کہا کہ میرے پیچھے سب لوگ نماز پڑھیں گے تبھی وہ بتائیں گا۔ سب مولوی مان جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نماز شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں،
اور پھر والتین والزیتون سورہ پڑھتے ہیں. سورہ یہ ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلق الانسان. یہ ہے سورہ، اور اس کا معنی یہ ہے یعنی ہم نے انسان کو سب سے بہترین شخص بنایا. لیکن وہ منسوخ نماز میں پڑھتے ہیں والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلق القمر. اس کا معنی ہے کہ ہم نے چاند کو سب سے بہترین بنایا. پیچھے کے سارے مولوی میں ہلچل مچ گئی اور کہنے لگتے ہیں کہ خلق الانسان خلق الانسان. آپ بھی پھر کہتے ہیں کہ خلق الانسان. پھر نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد سارے مولوی کہتے ہیں کیا ہے دلیل بتاؤ، تو وہ منسوخ کہتا ہے ابھی تو آپ لوگوں نے کہا لقد خلق الانسان کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے. وہ منسوخ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ حسین سے سچی محبت رکھنے والے تھے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے تھے. ساتویں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے دوست بہلول الدانا ہے، اور مولا حسین سے محبت کرنے سے اتنا اوپر آپ پہنچ گئے کہ مٹی میں بیٹھ کے مٹی کے گھر بنا کر جنت کے گھر بیچتے ہیں. اور وہ گھر ایسے ہی نہیں بلکہ حقیقت میں جنت کے گھر تھے. دنیا میں رہ کر انہوں نے جنت کے گھر بیچا. صرف مولا سے محبت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے. اگر ہم ان کے در پہ گر جائے تو زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش پر پہنچ جائیں گے. تو آج ہم اتنے بڑے نصیب دار ہیں کہ ہم آج ان کے غم میں شامل ہیں، ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. یہ صرف ان کے نصیب میں ہوتا ہے جن کو اللہ چنتا ہے. اور جو غم شبیر نہیں منا پا رہے تو اللہ سے معافی مانگے کہ ان کی معافی قبول ہو جائے. درود پاک پڑھے آپ کیا ہے. احمد ابن حنبل اتنا بڑا محدث تھے آپ، بہت بڑا ان کا مقام ہے آپ کا. لیکن ایک وقت ایک اللہ کا ولی نے خواب دیکھا. خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو گزر چکے تھے. پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ بزرگ کہنے لگے اللہ پاک کے کرم ہوا، اللہ پاک نے مجھے معاف کیا اور جنت عطا کی. تو آپ پوچھتے ہیں کہ احمد ابن حنبل کو اللہ پاک نے کیا دیا؟ وہ دنیا سے چلے گئے، جب تک وہ زندہ رہے رسول اللہ کی خدمت کرتے رہے. دنیا سے جانے کے بعد آپ کے احمد بن حنبل سے جنت میں تو ملاقات ہو ہی ہوگی نا. یہ بتاؤ کہ احمد ابن حنبل کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کرے. وہ اللہ ولی حضور نے فرماتے ہیں کہ احمد کا مقام مجھ سے نہ پوچھ. فرمایا اللہ نے احمد ابن حنبل سے کہا کہ اے احمد ابن حنبل مجھے دیکھ، تجھ سے میں کتنا خوش ہوں. تو نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے میں نے اسے قبول کیا، اور انعام کے طور پہ میں تجھے وہ عطا کرتا ہوں کہ جنت میں ہر جنتی ایک بار تو تیرا دیدار ضرور کرے. کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار اور کسی کو 4 بار ہوگا. احمد تو نے میرے دین کے لیے اتنی قربانی دی ہے کہ آنکھیں تیری ہوگی اور دیدار میرا ہوگا. اللہ پاک ان سے کہتے ہیں کہ آنکھیں تیری ہوگی اور دیدار میرا ہوگا. تو کتنے بڑے ہستی آپ سمجھ ہی گئے ہوگے. وہی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا احمد ابن حنبل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. روایت ہے کتاب فضائل صحابہ سے، جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان کے لیے کہ فضائل صحابہ سے روایت ہے کہ ابن حنبل فرماتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے کئیوں سال پہلے کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اور علی دونوں ایک نور سے تھے. میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے تھے. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا.
پھر میرے نور سے جو ذات وجود میں آ گئی وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. پھر بھی کہتے ہیں غم شبیر میں رونا شرک ہے. غلط ہے. جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے جبکہ ان کی بتلائی ہوئی حدیث کو مانتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ رسول اللہ اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہے. تو پھر علی سے اتنی بغضیت کیوں؟ آپ تو رسول اللہ کے محافظ، آپ کے بھائی، آپ کی بیٹی کے شوہر، آپ کے داماد، جنت کے سردار حسین ابن علی کے بابا، جب رسول اللہ کو جو دیکھ کے کلمہ پڑھے ان سے محبت کر سکتے ہیں تو علی سے کیوں نہیں؟ علی تو ان سے محبت کرتے تھے. درود پاک پڑھا آپ کی اور آپ کی آل پر. لوگ کہتے ہیں تعزیہ کو ماننا شرک ہے. تعزیہ داری اولیاء کاملین کی سنت ہے. دراصل تعزیہ داریوں کا بہکانے کے لیے ہمارے ہندوستان میں تعزیوں کی شروعات تیمور لنگ بادشاہ سے بتائی جاتی ہے جو کہ سراسر غلط ہے کیونکہ کم سے کم 850 سال قبل ہندوستان میں تعزیہ داری کی روایات 12ویں صدی سے ملتی ہے. سن 1180 میں آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد علی علیہ السلام پسر امام حسین علیہ السلام روحانی شہنشاہ ہندوستان سلطان اولیاء عطا رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں تعزیہ داری شروع ہوئی ہے اور آج بھی 1 محرم سے 14 محرم تک تعزیہ داری امام حسین علیہ السلام کا روحانی اہتمام اجمیر شریف میں چلتا آ رہا ہے. یاد رکھیے تعزیہ داری رافضیوں یا شیعوں کا کارنامہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں ان کے وجود کی پہلی بات راہ اسلام صفحہ 78 کا ہے. بغداد شریف میں 10 محرم 362 ہجری میں تعزیہ داری شروع ہوئی. 25 محرم شریف کو سیدنا حضور بابا فرید الدین گنجا شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر حضور بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلہ خانہ کھلتا ہے جس میں سیدنا سلطان الہند غریب نواز حضور خواجہ معین الدین اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا ہوا چاندی کا تعزیہ شریف رکھا ہوا ہے. زائرین اس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں. ہندوستان کا مسلمان بالخصوص 2 بزرگوں کے مرہون منت ہے. ایک سیدنا حضور مدار العالمین سلطان الاولیاء حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا سیدنا حضور سلطان الہند تاجدار اولیاء غریب نواز خواجہ سید معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان دونوں کو خانقاہوں میں نسلانہ بڑا ناصرین کرنن بڑا کرنن تعزیہ شریف بنتا چلا آ رہا ہے اور آج تک ان کی درگاہ شاہ نیاز بریلوی خانقاہ رفاعیہ اور کئی جگہوں پہ یہ تعزیہ شروع ہے. یہ کچھ جگہ کے نام ہیں کہ تعزیہ نہیں کرنا چاہیے. تعزیہ شریف یادگار امام حسین علیہ السلام ہے، جائز ہے، حق ہے، اللہ کے ولیوں میں محبوب بندوں کا محبوب عمل ہے. بس بات اتنی ہے. اس میں جو کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اگر کہیں کچھ خلاف شرع کام ہوتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطی خرافت کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے، تعزیہ شریف سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جب اللہ نے دنیا کی خلقت کی تو اپنے محبوب کے نور سے زمین و آسمان اور فرشتے تخلیق کر دیے اور ان فرشتوں میں جو فرشتے ہمیشہ سجدے میں رہتے ان کو نے اور کچھ فرشتے ہمیشہ رکوع میں رہتے ان کو میں اور کچھ فرشتے ہمیشہ قیام میں رہتے ان کو بلا اور کچھ فرشتے ہمیشہ اڑتے رہتے ہیں ان کو خیز اور کچھ فرشتے ہمیشہ آسمان اور زمین کے ارد گرد رکھوالی کرتے ہیں ان کو بکھیر
اور کچھ فرشتے جو جہان کی حفاظت کرتے ہیں ان کو رؤوف کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتے ایسے تھے جن کی رفتار تمام فرشتوں سے تیز تھی۔ ان کے پر سونے کے تھے اور ان کی آنکھیں یاقوت کی تھی، اور جب وہ دوسرے فرشتوں کے بازو سے گزر رہے تھے تو سب فرشتے اس کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ پطرس تھا۔ وہ اپنے آپ کو تمام فرشتوں سے محترم سمجھنے لگا تھا۔ جبریل و میکائیل، اسرافیل و اسرافیل بار بار پطرس کو سمجھاتے تھے کہ اپنے آپ کو محترم نہ سمجھ، لیکن افسوس ایک دن فخر سے یہ کہنے لگا کہ ہے کوئی میرے جیسا۔ بس جیسے ہی اس کی آواز کا بلند ہونا تھا، اللہ کا غضب ہناک ہونا تھا اور اس فرشتے کے پر جلنے لگے۔ اس نے اپنے غرور کو کھو کے زمین پر آ گرا۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے کا ہے۔ وہ اللہ سے معافی مانگتا رہا، لیکن اللہ کے دربار میں تکبر سب سے بدترین گناہ ہے۔ زمین میں انسان کو بنایا اور اس کی نسلیں پھیلنے لگی۔ بہت سالوں بعد کہیں کونے میں بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ اس کے گناہ کب معاف کرے گا۔ وقت گزر ہی رہا تھا کہ اس فرشتے نے دیکھا کہ آسمان سے تمام فرشتے جھومتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ آگے حضرت جبریل علیہ السلام اور پیچھے پیچھے تمام فرشتے سے۔ اس فرشتے نے دست ادب کو چھوڑ کے جبریل علیہ السلام سے آواز دی اور ان کو قریب آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم فرشتے ہو نا؟ انہوں نے کہا، اللہ کا تم پر عذاب نازل ہوا ہے۔ وہ پشیمان ہو کے کہنے لگا، اے جبریل امین، میں وہی فرشتہ ہوں جس کو آپ نے بار بار سمجھاتے تھے، میں وہی پطرس ہوں۔ تو جبریل امین نے فرمانے لگے، اللہ رحم کرے، تمہارے تکبر نے کیا حشر کر دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ بہت دنوں سے آسمان کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اتنی رونق آج تک نہیں دیکھی۔ آسمان سے اس طرح سے فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ جبریل امین مسکرا کر فرمانے لگے، تم کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جنت کا شہزادہ حسین ابن علی آیا ہے۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے رسول کو مبارکباد دے کر آؤ۔ وہ غمزدہ ہو کے کہنے لگا، اے اللہ کے نیک فرشتے، مجھے بھی اس حسین اور رسول کے پاس لے چلو، شاید ان کے صدقے مجھے معاف کرے۔ بس بار بار اصرار کرنے پر جبریل امین تمام فرشتوں کے ساتھ پطرس کو بھی اللہ کے پاس لے کے گئے۔ تمام فرشتے اور پطرس اللہ کے رسول کو مبارکباد پیش کرنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام کے آپ کے آنے پر اتنے میں فرشتے جس کا نام پطرس تھا وہ اپنے دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ میں لاکھوں سال سے ان سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب پطرس کے چہرے پر ندامت دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے پطرس، جا، جو جھولے پر میرا نواسا آرام کر رہا ہے ان کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کر اور اللہ کو اس حسین کا واسطہ دے کر اپنے لیے معافی مانگ، انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ جیسے ہی وہ فرشتہ امام حسین علیہ السلام کے جھولے پر کے پاس گیا، اپنے آپ کو مس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ۔ پطرس کا بس یہ کہنا تھا، اللہ کی رحمت برسنے لگی اور اس کو شفا ملنے لگی، اس کے جلے ہوئے پر صحیح ہونے لگے اور پھر سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی اور پھر سے وہ اڑنے لگا اور پھر سے کہنے لگا، ہے کوئی میرے جیسا؟ تمام فرشتے حیران ہو کے کہنے لگے کہ اتنے سال تجھے اللہ کا عذاب رہا، تو آج بھی وہی کہہ رہا ہے جو پہلے کہہ رہا تھا؟ پطرس جھوم کے کہنے لگا، پہلے میں نادانی سے کہہ رہا تھا، لیکن آج حسین کا غلام بن کے کہہ رہا ہوں، میرا وارث حسین ہے کوئی میرے جیسا جس کو حسین کے جھولے سے شفا ملی ہو؟ ہے کوئی میرے جیسا
جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کے صدقے یہ پرواز ملی ہو. درود و پاک پڑے آپ کی اور آپ کی آل پر. یزید نے حکم بھجوایا کہ نواسہ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا. فوجی یزید جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا. بس مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کہتا ہے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے دیجیے. جناب عباس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا فرمان فوجی یزید کو سناتے ہیں وہ ہنسنے لگتا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنگ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو ہوگی. امام حسین علیہ السلام شب عاشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے ہیں، اے لوگوں، یہ جو فوج تم دیکھ رہے ہو یہ سب میرے خون کی پیاسی ہے. کل مجھے قتل کیا جائے گا. میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا. اے لوگوں، تم مدینہ سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیے. اب میں حجت تمام کرتا ہوں. چلے جاؤ اپنے اپنے شہر واپس. چلے جاؤ، تمہاری جنت کا زمین میں لوگوں کے لے کے دوں گا. لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جائیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا. جاؤ، چلے جاؤ. جب امام حسین علیہ السلام نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے. عباس چراغ بجھا دو. بس چراغ کا بجھانا تھا. امام حسین علیہ السلام سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر گزرے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس چراغ جلائے. جیسے ہی چراغ جلائے امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھ کے کہتا ہے، اے نواسہ رسول، ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ جب ہم مر جائیں گے تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان. میرے مولا، اگر آپ حکم کرے تو ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ویسے آپ کو بھی نہ ملے. اے میرے بھائی حسین، دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ویسے آپ کو بھی نہ ملے. پھر آپ فرماتے ہیں، جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے. بس رات ڈھلنے لگی. 10 محرم کا سورج طلوع ہوا. اذان علی اکبر دی گئی. نماز میں حملہ ہوا. ایک ایک مولا کا چاہنے والا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہوتا رہا. کبھی حور، کبھی جون، کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر، کبھی معصوم علی اصغر. بس جب کوئی بھی نہ رہا امام حسین علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری بہن، اے میری بیٹیوں، اپنے غریب امام حسین علیہ السلام کا آخری سلام قبول کرو. واویلا کی صدائیں عام ہو گئی. امام حسین علیہ السلام فرمائے، زینب، میرے بعد تم کو ان کا دھیان رکھنا ہے. میرے بعد تم کو ان کا دھیان رکھنا ہے. جاؤ، تمہیں بازار میں بنا پردے کے گھمایا جائے گا، بنا پردے کے پھرایا جائے گا.
تمہیں ایک بار خیمے میں آتے اور ایک جہاں پہ ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بیمار شجاعت ہوا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں علی اٹھو اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو. جناب سجاد جس طرح بیمار سے تھے اٹھ کے کیسے اٹھتے ہیں. امام مولا حسین کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور اتنا پھٹا ہوا ہے. امام سجاد کہتے ہیں بابا عباس. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نہر کے کنارے سو رہے ہیں. علی اکبر ان کو پرچی لگی ہے, ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے. ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا. اور یہ بیمار ہونے کے باوجود زین العابدین اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے اجازت دے میں میدان میں جاؤں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سجاد تمہاری امتحان اتنا آسان نہیں ہے بیٹا, ہمیں شہید ہونا ہے, ہمیں شہید ہونے دو. ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو, پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا. تم اپنے بہنوں بیٹیوں ماں کے ساتھ بازاروں میں کھڑے ننگے پیر گھٹرایا جائے گا. امام سجاد یزید کے دربار میں خطبہ سناتے ہیں. امام سجاد زاروں قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کر پوچھنے لگے اے میرے بابا آپ نے اتنے پرانا لباس کیوں پہنا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سجاد مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہے کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے, میری لاش کو لوٹیں گے, خیام کو لوٹیں گے. شاید اس غریب کا پرانا لباس دیکھ کے ان کی غیرت جاگ جائے. بس الوداع کہتے ہیں اور میدان میں آتے ہیں. سب سے پہلے کہا اے لوگوں پہچانو میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں, میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں, میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول سینے پہ سلاتے ہیں, میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پوچھ پہ آتا تھا تو میرے رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو تعویل کر دیتے اور اپنا سر نہ اٹھاتے. رسول اللہ سجدے سے اٹھتے نہ اور مجھے تکلیف نہ آ جائے. لوگوں تم آج اس حسین کو رلا رہے ہو, اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا رہے ہو. بتاؤ میرا کیا گناہ ہے, بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق حاصل کیا ہے, بتاؤ کیا میں نے کوئی نماز غیر کی ہے, بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے. لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مارا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے, تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس میدان میں قتل کر رہے ہو. بس اتنے میں شمر کہنے لگا حسین کے بات نہ سنو, بس حملہ کر دو. امام حسین علیہ السلام پر تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی. ایک طرف ہزاروں کی فوج اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا. لاش شدہ پہ لاش اٹھا رہے تھے, ہزاروں لوگ فنار جہنم کر دیے. علی کا شیر, علی کی ذوالفقار اور رسول اللہ کے گھوڑے پر سوار. بس تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید دیکھتے دیکھتے کوفے کی طرف جا پہنچے اور عمر ابن سعد کہنے لگا ہے کہ شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو, حملہ کیوں نہیں کرتے. شمر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا, حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا تو حسین سے کیا لڑوں گا. اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے, اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے. جاؤ خیموں کو آگ لگا دو. اور شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر ابن سعد کہتا ہے
عمر ابن سعد کہتا ہے حسین پر تیر چلاؤ. ہزاروں کے فوج نے امام حسین پر تیر چلانا شروع کر دیا اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کبھی فوجی یزید کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں. اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کے مارو. کسی نے نیزہ پھینکا, کسی نے تلوار, کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی پتھر مارتا ہے. جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی حسین کی طرف پھینکتا ہے. بس اتنے میں آواز آتی ہے حسین حسین تم کامیاب ہو گئے ہو. امام حسین علیہ السلام جیسے ہی یہ صدا سنتے ہیں اور تو کہتے ہیں لذا یا کذالی آتے تسلیماً بے امر ہی پڑھے اور ذوالفقار کو نیم میں رکھ دیا. اور وہ پتھر, وہ نیزے, وہ بھالے, وہ تیر, وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین علیہ السلام جسم پہ لے لیتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, بس تیروں کے آسمان پہ تھا. اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے جاؤ حسین کا سر قلم کرو کہ یہ خیبر کے بیٹے ہیں. ہم یزیدی تک وہاں تک پہنچ نہ پائیں گے. امام حسین علیہ السلام جو نزدیک گیا اس سے فنار جہنم سے ملتا گیا. جو قریب جاتا ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا. وہ روتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. کنجر لے کے امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں ہے. شمر آ کے امام حسین علیہ السلام کی گردن پر کنجر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے. شمر دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کچھ پڑھ رہے ہیں. وہ ہنس کر سوچنے لگا شاید حسین پچھتا رہے ہیں. ذرا قریب آ کے سنا تو یہ کہتے ہیں کہ جا کے یزید کو بتاؤں گا وہ کون قرضی کار تھا. سننے لگا تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ قبول کرنا اس خطا کا. امام حسین علیہ السلام نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے دین کے لیے تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا. اللہ کا شکر کرے اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. اتنے میں امام حسین علیہ السلام آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے بدبخت کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, تو رسول اللہ کا نواسا ہے, علی کا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو. شمر نے کہا تمہیں میں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا, حکومت ملے گی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں, کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلانے لگا. امام حسین علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا. بس امام حسین علیہ السلام کا سر کٹا ہوا تھا. فوجی یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا. سب جھومنے لگے, ناچنے لگے اور عمر ابن سعد نے کہا لوٹو اہل بیت کو لوٹو. فوجی یزید نے خیموں کی طرف بڑھتی ہے. بیویوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور فوجی یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کرتی ہے. اتنے میں شمر دیکھتا ہے کہ میدان میں 4 سال کی بچی بابا کہہ رہی ہے. شمر قریب گیا. بچی نے سوچا شاید میں یتیم ہو گئی ہوں, میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھے گا. شمر نے دیکھتا ہے اس بچی کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہے تو اس سے بالیوں کو پکڑ کر زور سے کھینچنے
زور سے کھینچ کر نکالنے لگتا ہے اور وہ بچی کربل کی زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی دادا علی کہاں ہے؟ آج بس بیویاں بے پردہ ہو گئی اور زمین پہ بے وارثوں کی طرح بیٹھ گئی، قیام جل گئے۔ اتنے میں عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ایک یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کٹا کے لاؤ اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے۔ اس یزید کے سامنے سر نہ جھکانے سے یزید کیا کرتا ہے؟ یزید اس کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دے گا، اس کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گا کہ کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا ہاں، لاشوں کو لگاؤ، گھوڑوں کو تیار کرو۔ کسی قبیلے سے آواز آئی، اکبر کی ماں ام لیلا ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ عمر ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے، اکبر کی لاش جدا کر دو۔ کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے، ہم اس کی لاش اس کی لاش کو کسی نے جدا کر دیا۔ کسی نے کہا اور محمد ہمارے قبیلے سے ہے، اس کی لاش جدا ہو گئی۔ کسی نے کہا ہمارے قبیلے سے جناب عباس پہ ہم گھوڑے دوڑانے نہیں دیں گے۔ کسی نے کہا قاسم ہمارے قبیلے سے، قاسم کی لاش کو الگ کر دیے گئے۔ کربلا میں تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہیں تھا، کوئی نہ کوئی ایک تھا، اور کوئی نہ کوئی کہنے لگا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے۔ ان تمام شہیدوں کی لاشیں جدا ہو گئی، پر ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا ٹوٹ پڑا رہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نوازا ہے، یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ شمر نے کہا بس، لاوارثوں کی طرح حسین کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہ پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے اور سب کو گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا۔ اور جیسے ہی گھوڑے تیار ہوتے ہیں، گھوڑے کو آگ کے اوپر دوڑائے جاتے ہیں۔ گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں، کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں۔ امام حسین کی لاش پامال ہوتے رہی۔ امام حسین کی دائیں فضلی دائیں چلی گئی، بائیں فضلی دائیں چلی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کا سینہ انصاف ہو گیا۔ وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال ہوتی رہی۔ وہاں فوجی یزید جھوم رہی ہے کہ وہاں رسول اللہ کی اولادیں رو رہی ہے۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم واحد دن تھا جس پہ اندھیرا وقت سے پہلے ہو گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر۔